آداب، ویلکم، ست شری اکال۔ لیجیے میں حاضر ہوں اردو ٹیچر کا 105واں حصہ لے کر۔ دوستو آج میں ایم اے پریویس کا دوسرے سوال کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں، تو امید ہے آپ پہلے کی طرح پڑھیں گے اس کو، اور جو ایم اے کا امتحان نہیں بھی دے رہے ہیں اگر وہ بھی اس ویڈیو کو پڑھیں گے تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا، ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور انہیں اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ سوال ہے، اردو میں ترقی پسند تحریک کی ابتدا کس طرح ہوئی اور کن ادیبوں و شاعروں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا؟ تفصیل سے اپنا جواب پیش کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے، دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو، تو اوپر بنے ہوئے لال بٹن پر کلک کر دیجئے گا اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں تک، دوستوں تک شیئر کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا۔ دوستو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بس میری ویڈیو اور چینل کو پروموشن ملے گا اور میرا چینل یوٹیوب کے سرچ میں زیادہ سے زیادہ آئے گا، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے دوستو۔ تو اگر ذرا سا بھی آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے یا میرے چینل سے ذرا سا بھی آپ کو فائدہ ہوا ہے دوستو، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں دنیا میں 3 طرح کے نظریات و خیالات جڑ پکڑ رہے تھے۔ پہلا نظریہ اشتراکیت کا تھا جو مزدوروں کو ان کا حق دلانے کے لیے اور انہیں سرمایہ داروں کے استحصال سے آزاد کرانے کے لیے وجود میں آیا تھا۔ اس نظریے کا خالق کارل مارکس تھا۔ یہ نظریہ پہلی بار روس میں 1917 میں لینن کے ہاتھوں عمل پذیر ہوا۔ دوسری طاقت فسطائیت کی تھی، جو نسلی برتری کے عقیدے کی بنیاد پر جرمنی اور اٹلی میں زور پکڑ رہی تھی۔ یہ طاقت نہ صرف یہودیوں کی دشمن تھی بلکہ اشتراکیوں کا وجود بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی اکثریت، جو کہ زیادہ تر مزدوروں پر مشتمل تھی، ان کے خلاف ہو گئی۔ تیسری طرف نو آبادیاتی نظام تھا، جو کہ پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا اور غلام قومیں ان کے مظالم سہتے سہتے تنگ آ گئی تھیں۔ چنانچہ ان کے اندر بھی بیداری آ رہی تھی اور وہ بھی اس نظام کو اکھاڑ پھینکنے کی جدوجہد میں شامل ہو گئے۔ فسطائیت، آمریت اور نو آبادیاتی نظام کو مٹانے کی عالمگیر تحریک سے سب سے پہلے وہ جوشیلے ہندوستانی طلبہ متاثر ہوئے جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان طلبہ میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، پرمود سین گپتا اور ڈاکٹر دین محمد تاثیر وغیرہ پیش تھے۔ اس طرح ان لوگوں نے ترقی پسند تحریک کا اعلان نامہ لندن ہی میں مرتب کیا اور اسی کی نقلیں ہندوستان میں ادیبوں اور دانشوروں کو بھیجیں تاکہ وہ اس کا مطالعہ کر کے کوئی رائے قائم کر سکیں۔ 1935 میں اس تحریک کی داغ بیل لندن میں ڈالنے کے بعد جب یہ طلبہ ہندوستان واپس آئے تو انہوں نے
اس تحریک کی بنیاد انجمن ترقی پسند مصنفین کے نام سے ڈالی، جس میں سجاد ظہیر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1936 میں اس انجمن کا 2 روزہ کانفرنس لکھنؤ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت اور اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار منشی پریم چند نے کی تھی، اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہماری کسوٹی پر اب وہ ادب کھرا اترے گا جس میں فکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرارت، جوش، اتساہ اور اضطراب پیدا کرے۔ سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگا۔ سجاد ظہیر اور منشی پریم چند کی ہم نوائی میں اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جن ہندوستانی ادیبوں اور شاعروں کا گروہ سامنے آیا، ان میں سے سید احتشام حسین رضوی، فراق گورکھپوری، ڈاکٹر اعزاز حسین، وقار عظیم، ڈاکٹر محمود الظفر، ڈاکٹر رشید جہاں، ڈاکٹر دین محمد تاثیر، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، صبت حسن اور حیات اللہ انصاری جیسے دانشوروں نے اس تحریک کی بھرپور حمایت کی، نیز اسے ہندوستان غیر سطح پر پھلنے پھولنے کے موقع بھی فراہم کیے۔ ترقی پسند تحریک کا سب سے بڑا نصب العین امیری اور غریبی کی خلا کو پر کرنا تھا۔ ہندوستان کے عوام، مزدور اور کسان کو سرمایہ داروں کے مقابلے میں اولیت دی گئی، نیز سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف نہ صرف جہاد کھڑا کیا گیا بلکہ ان کا سامنا دیدہ دلیری سے کیا گیا۔ ان کاوشوں کا عملی پہلو یہ سامنے آیا کہ ہندوستانی مزدوروں اور کسانوں میں احساس و شعور، جوش و عمل، حرکت و اتحاد اور اپنے حق کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ یہ کام صرف شاعری سے ہی نہیں لیا گیا، بلکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے افسانوں، ناولوں، ڈراموں اور تنقید کو بھی اعلی کار بنایا گیا۔ نیاز فتح پوری کے مرتب کردہ افسانوی مجموعہ انگارے نے اس تحریک کو جلا بخشی۔ اس افسانوی مجموعے میں سجاد ظہیر، رشید جہاں، محمود الظفر اور احمد علی کے افسانے شامل تھے۔ یہ افسانے سماج کے رشتے ہوئے ناسور پر لکھے گئے تھے، جن کی مخالفت ہوئی اور یہ مجموعہ ضبط کر لیا گیا، لیکن جب یہ دھارا پھوٹ پڑا تو پھر بند نہ ہو سکا۔ اردو کے دانشوروں، ادیبوں اور شاعروں نے اس تحریک پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا، اور رفتہ رفتہ پورا ادب اس تحریک سے متاثر ہوتا چلا گیا۔ ترقی پسند تحریک کا خاص مقصد یہ تھا کہ ملک کے عوام، مزدوروں، کسانوں اور متوسط طبقہ کے افراد کی طاقت کو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف موڑ دینا اور ادبی کاوشوں سے عوام میں احساس
شعور، جوش، عمل اور حرکت پیدا کرنا اس تحریک کا نصب العین بن گیا تھا۔ عوام کے مسائل کو ادیبوں و شاعروں نے اپنی شاعری میں جگہ دینا شروع کر دیا۔ اسی سبب تقریباً 25 سے 30 سال کی شاعری اسی تحریک کی نظر ہو گئی اور اس دور میں وقیع و جامع ادب تخلیق ہوا۔ فیض احمد فیض کی شاعری کا بڑا حصہ اسی نظریے کی حمایت کرتا نظر آتا ہے۔ فیض احمد فیض عشق و محبت کے شاعر تھے، لیکن جب وہ اس تحریک سے متاثر ہوئے تو اپنے محبوب سے یہاں تک کہہ گئے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اس نظم میں شاعر زلف و رخ کے جادو کا اسیر ہوتے ہوئے بھی دنیا میں چاروں طرف پھیلے ہوئے دکھ درد سے نگاہیں نہیں بچا پاتا۔ فیض نے غزل کی طرف بھی خاص توجہ کی اور اردو غزل کو ایک نئے رنگ و آہنگ سے روشناس کرایا۔ انہوں نے غزلوں کی پرانی علامتوں کو نئے معنی پہنائے اور غم حبیب کے اشعاروں میں غم جہاں کے راگ سنائے۔ نہ جانے کس رنگ میں تفسیر کریں اہل ہوش، مدح زلف و لب و رخسار کروں یا نہ کروں۔ مجاز نے بھی اپنی مشہور نظم آوارہ میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ جوش، فراق، کیفی، جانثار اختر، نون میم راشد، علی سردار جعفری، ساحل لدھیانوی، مجروح سلطان پوری، اختر الایمان اور غلام ربانی تاباں جیسے شعراء نے اپنے نتیجہ فکر سے اس تحریک کی آبیاری کی۔ اختر الایمان اور غلام ربانی تاباں جیسے شعراء نے اپنے نتیجہ فکر سے اس تحریک کی آبیاری کی اور شاعری کو مغربی ادب کے ہم پلہ بنا کر اس کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کیا۔ علی سردار جعفری نے ایک طویل نظم نئی دنیا کو سلام لکھی جو اردو شاعری میں ایک انوکھا تجربہ تھی۔ وامک جون پوری کا گیت بھوکا ہے بنگال 1942 کے قحط بنگال کی تباہی و بربادی کا آئینہ دار ہے۔ ان شعراء کے ساتھ ساتھ راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، رضیہ سجاد ظہیر، احمد ندیم قاسمی، بلونت سنگھ، وقار عظیم جیسے افسانہ نگاروں نے بھی ادب میں گراں قدر اضافے کیے۔ کلیم الدین احمد، احتشام حسین، عبادت بریلوی، خورشید الاسلام، آل احمد سرور، مختار حسین اور وزیر آغا جیسے ناقدین بھی اس تحریک کو
فروغ دینے میں پیچھے نہیں رہے۔ ان سب نے مارکسی طرز فکر کو اپنی تنقید میں جگہ دی۔ حالی نے ادب اور شاعری کی تنقید کی جو روایت قائم کی تھی، ترقی پسند تحریک نے اس کو آگے بڑھایا اور اس میں نئے نئے گوشے پیدا کیے۔ اس میدان میں بھی ترقی پسند تحریک کا کارنامہ قابل قدر ہے۔ 1947 میں جب ملک آزاد ہوا تو سارے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے۔ اس موقع پر ترقی پسند افسانہ نگاروں، شاعروں و تنقید نگاروں نے قومی یکجہتی، انسان دوستی اور فساد کی مذمت میں بڑی قابل قدر خدمات انجام دیں۔ جب ملک میں حالات نارمل ہوئے اور کانگریس نے خود سوشلسٹ سماج کو اپنا نصب العین قرار دیا تو اشتراکی بھی دھیرے دھیرے کانگریس کے ہم نوا بن گئے۔ آج ترقی پسند تحریک ہندوستانی ادب میں اپنی تمام تر جلوہ فروشیوں کے ساتھ رونما ہے، جس نے ادب کو زندگی کے قریب کر دیا ہے اور ادب کو صحیح معنوں میں زندگی کا ترجمان اور عکاس بنا دیا ہے۔ دوستو، یہ سوال کا جواب یہاں پر ختم ہوا۔ امید ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہوگا تو آپ لال بٹن پر کلک کر رہے ہوں گے۔ دوستو، نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر ملتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، دھنیواد۔